بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہماری خواہش اور تمنا اور دعاؤں کے طفیل سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک عطا فرمایا. اور روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائی. تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رمضان مبارک عطا فرما کر ایک مہینے کی پریکٹس کروایا. تاکہ ہم بقیہ دنوں میں بھی اسی عمل پر چلتے رہیں. بقیہ دنوں میں بھی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید پڑھیں، ذکر کریں. بقیہ دنوں میں بھی نفل نماز، نفل روزے رہیں، سنت روزے رہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کی پریکٹس ہم کو کروائی، اس لیے کہ بقایا پھر 11 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہے. ایک آدمی کسی جاب پر لگتا ہے، کام پر لگتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ کی ٹریننگ ہوگی، پریکٹس ہوگی، اس کے بعد ہم جاب پر رکھیں گے، اس کے بعد آپ کو وہاں سے تنخواہ شروع ہوگی آپ کا کام دیکھ کر. اگر وہ شخص پورا مہینہ ٹریننگ کرے، پریکٹس کرے اور پھر جاب پر لگ جائے، پوری محنت اور ایمانداری سے جاب کرے، کام کرے، تو اس کی تنخواہ شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص مہینہ بھر ٹریننگ لے اور پریکٹس کرے، اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جائے تو اس کو تنخواہ کوئی
نہیں ملتی۔ مہینہ ہونے کے بعد آ جائے اور کہے کہ جی صاحب تنخواہ دیجئے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کو تنخواہ دے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آج کا مسلمان اس کی یہی حالت ہے، آج کے مسلمان کی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ 1 مہینے کی ٹریننگ اس کو دیتے ہیں اور ٹریننگ لیتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کئی مہینے کے بعد یا مہینہ ہونے کے بعد لاؤ جی ہماری تنخواہ، بول تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہی حالت آج ہم لوگوں کی ہے۔ پورا مہینہ ٹریننگ لیے، پریکٹس کرے، کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے، کس طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اس سے بچنا ہے۔ پورا مہینہ ٹریننگ لیے، اس کے بعد عید ہوتے ہی غائب ہو گئے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیاوی اعتبار سے کیا تنخواہ دے گا؟ کیا اپنی رحمتوں سے اس کو نوازے گا؟ کیا اپنی برکتوں سے اس کو نوازے گا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی رمضان مبارک میں ٹریننگ دی، اس کو باقی رکھنا ہے۔ وہ باقی رہے تو پھر ہم کامیاب ہیں، اگر وہ باقی نہیں تو ہم ناکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی 18ویں پارے میں پہلی آیات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، وہاں سے شروع کیا ہے۔ یعنی پورے پیج پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم کو بتایا۔ سب سے پہلی آیت ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہے وہ مومن، کامیاب ہے وہ مومن جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرے۔ کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی عبادت میں خشوع اختیار کرے، خشوع و خضوع اختیار کرے، سکون اختیار کرے، راحت اختیار کرے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ کی عبادت ہو تو خشوع و خضوع سے ہو، دل سے ہو، سکون سے ہو، اطمینان سے ہو۔ جو آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہے۔ مومن تو جب ہی ہو سکتا ہے، مسلمان تو جب ہی ہو سکتا ہے، ایمان والا تو جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلے اور میرے آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر چلے، آپ کے فرمان پر چلے، تب ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔
تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا سکون، سب سے پہلی بنیاد نماز کی ہے۔ نماز ہے تو کامیاب ہے۔ رمضان مبارک کا پیغام یہی ہے، رمضان مبارک کا میسج یہی ہے کہ تم رمضان مبارک میں 5 وقت نماز کی پابندی کرتے تھے، تو 11 مہینے یعنی سال بھر پھر رمضان آئے تو اس کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمازوں کی پابندی، سنت اور نوافل کی پابندی کرتے تھے تو اسی طرح پورا سال پابند رہے۔ رمضان مبارک میں روزے رہا کرتے تھے، اسی طرح سنت اور نوافل روزوں کی پابندی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مہینے میں چاند کی عربی کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ پیر کو، جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ بقایا نفل جب چاہیں آپ رکھیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جس طرح رمضان مبارک میں روزے رکھا کرتے تھے، اور دنوں میں بھی سنت اور نوافل روزوں کا اہتمام کریں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان مبارک میں ذکر کرتے تھے، اور دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھے۔ جس طرح سے میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، اور دنوں میں بھی درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، غریبوں کا اور بیواؤں کا، یتیموں کا خیال کرتے تھے، اسی طرح سے یہ سارا سال جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح سے غریبوں کا خیال کیا جاتا ہے، سارا سال کرنے کا ہے۔ جس طرح سے صدقہ عطیہ نکالا کرتے تھے، غریبوں کو دیا کرتے تھے، اس طرح سے سارا سال دینے کا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے میں پریکٹس کرائی آپ، تو اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، جو ان چیزوں کو باقی رکھے گا، سورہ مومنین کے پہلے پیج پر پوری تفصیل سے باتیں آئی ہے، اتنا تو آپ کو جو ہے بتانے کا وقت نہیں ہے۔ پڑھے لکھے حضرات دیکھیں قرآن مجید کا ترجمہ۔ جس طرح سے رمضان مبارک میں ہم اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھنا ناپسند کرتے تھے، بلکہ دیکھتے ہی نہیں تھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے بے حیائی سے، اس طرح سے دوسرے اور دنوں میں بھی ان چیز سے بچنا چاہیے۔ جس طرح سے ہاتھوں سے ہم گناہ کرتے تھے، ہم پورے سال ہاتھوں سے بھی گناہ کرنا سے بچیں۔ جس طرح سے پیر سے گناہ کی طرف چلتے تھے، اس طرح سے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان مبارک میں کر لیے، اس کے بعد جو ہے ہمارا سارا سال چھٹی ہے، نہیں۔
یہ اعمال اگر ہم کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ 5 وقت نماز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں، نمازیں پابندی سے 5 وقت پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام عطا فرمایا ہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرمایا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ والذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ جو خضوع کے ساتھ نماز پابندی سے 5 وقت پڑھتے ہیں، بجماعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر برائی سے بچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام عطا فرمایا ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جس میں ہم کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں گئے پھر نکال دیے گئے، ایسا ہرگز نہیں۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت سے نہیں نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوگا کہ پروردگار عالم، میں اس قابل تو نہیں کہ میں جنت میں داخلہ لوں، میں جنت میں جاؤں، اس قابل تو نہیں، لیکن ایک میری تمنا ہے کہ کم سے کم جنت کے دروازے میں داخل کر دے تاکہ کونے میں بیٹھ جاؤں۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ اس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتے ہیں جنت میں کہ دروازے میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگتا ہے کہ پروردگار عالم، جنت میں جب یہ دروازے میں داخل ہونے میں اتنی راحت ہے تو اور آگے جانے میں کتنی راحت ہوگی، پروردگار تھوڑا آگے تو بڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی بات سن لی جائے گی، پھر اس کے بعد میں یہی خواہش کرے گا کہ پروردگار کچھ عطا تو کر دیجئے، جنت میں عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جو ہے صرف کونا مانگا تھا دروازے کے پاس، چوکٹ کے پاس، اب تو مانگنے ہی چلا ہے۔ وہ کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے آپ کے پیارے آقا محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنت میں داخل کرے گا اس کو جنت سے نہیں نکالے گا۔ پروردگار اب تو جنت میں داخل کر دیا تو نکالے گا تو نہیں، اس لیے میں خواہش کرتا کہا۔ اس لیے جنت میں جانے کی کوشش کرو، کم سے کم اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی خوف سے نہیں، ڈر سے نہیں، تو جنت کی خواہش کر کے تو چلے جاؤ۔ جو جنت کی خواہش بھی کر کے جائے گا تو بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت کی خواہش کرے گا بھی تو عمل کرے گا، اللہ سے ڈرے گا بھی تو عمل کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا بھی تو بھی عمل کرے گا، اور دوزخ سے بچنے کے لیے بھی اگر کرے گا تو اللہ کی رضا عمل کرے گا۔
جس طرح سے بھی انسان کر لے وہ جو کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، ہم ایک پہلو چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ ایک پیر باہر ہے ایک پیر اندر ہے، یہ نہیں کہ ایک پیر رمضان میں ہے ایک پیر دنیا میں ہے، یہ نہیں کہ ایک پیر شیطان کی طرف اور ایک پیر رحمان کی طرف، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ ادھر ہو جاؤ گے تو تم اپنا فائدہ اٹھاؤ گے، ادھر ہو جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تم ایمان پر قائم رہو، اللہ کے احکامات پر چلو اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر تم اللہ کے حکم کو ٹھکراؤ گے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکراؤ گے، اللہ کے حکم کو توڑو گے اور کفر اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ تمہارا ہی بگڑے گا۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری مخلوق عبادت کے لیے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ خالی دنیا میں جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جنات اور انسان کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ ہم نے اپنا مقصد کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے اپنا مقصد یہی سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں کھائے پیے، نیند آئے تو سو جائیں اور اس کے بعد موت آئے تو مر جائیں۔ ہم نے یہ زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، یہ میری سننے والی ماں بہنوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد جانور بھی کر رہا ہے۔ یہ تو جانور بھی اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، بھوک لگی چر کر کھا لیا، نیند آئی سو گیا، موت آئی مر گیا۔ اب بتائیے جانور میں اور یہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، تو پھر ہم جو ہے اس کی کیا فرما برداری کریں؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان انسان بنایا اور ان انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والا چن لیا۔
کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان والوں میں چنا ہے۔ نہ ہم اس کو بولے، نہ اس کو بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نہ ہم نے خواہش کی، تمنا کی کہ پروردگار تو ہم کو ایمان والوں میں بنائے۔ اور پھر ایمان والے آدم علیہ السلام کے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو ماننے والے تھے سب ایمان والے تھے۔ اور یہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ بھی نہیں کہہ کے رائے کہ پروردگار ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کرا۔ کئی ایسے نبی تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار ہمیں نبی نہ بناتا، ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بغیر بولے، بغیر خواہش کیے، بغیر تمنا کے، بغیر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کروڑا شکر احسان ہے۔ اس کا احسان، اس کا شکر کرو عزیز دوستو۔ جس کی آنکھ نہیں ہے اس سے جو ہے آنکھ کی قدر پوچھو، جس کے پیر نہیں ہے اس کے پیر سے اس آدمی سے پوچھو پیر کی کیا قدر ہے، آنکھ کی قدر کیا ہے۔ جس کا دماغ نہیں اس سے پوچھو، جس کا دماغ کمزور ہے اس سے پوچھو دماغ کی کیا قدر ہے۔ جس کو سنائی نہیں دیتا اس سے پوچھو کہ جو ہے کان کی کیا قدر ہے۔ ہم کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ جس کی سانس نہیں چلتی، آکسیجن لگانا پڑتا ہے، ان سے پوچھو کہ سانس کی کتنی بڑی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، ہم پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، بزرگائی دوستو، رمضان مبارک میں یہ پیغام ہے رمضان مبارک کا، یہ میسج ہے رمضان مبارک کا۔ جس طرح سے رمضان مبارک میں ہم اعمال کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم جو ہے دوسرے دنوں میں بھی وہ اعمال کرتے رہے۔ انسان سے جتنا ہو سکا اتنا تو کرے، کون سا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، فرمایا کہ دین آسان ہے، دین بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور حلال حرام میں فرق کر لے اور اللہ کے احکامات پر چل لے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے، تو اس کی زندگی دیکھیے آپ کس طرح سے کامیابی سے گزرتی ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ مومن۔ جس طرح سے ہم رمضان میں حلال کو حرام سمجھتے تھے، یعنی ہم جو ہے حلال کو بھی ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا میرے بندو تم حلال کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، حلال کے قریب نہیں جاتے تھے، پانی پینا تمہارے حلال تھا، تم پانی نہیں پیتے تھے میرے حکم پر، کھانا تمہارے اوپر حلال تھا، تم جو ہے میرے حکم پر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تم نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ جس طرح سے تم رمضان میں حلال چیز سے بچ سکتے تھے، بچے تھے، تو تم دوسرے اور زندگی سارے سال میں تم حرام سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بالکل آسان ہے۔ ہم حلال کو ہم نے اوپر ہم حرام کر لیا، یعنی ہم نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے، تو کیا ہم حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتے؟ اگر ہم دل میں ٹھان لیں، ہم چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کمائی، بہت سارے لوگ بتا رہے کمائی ہماری ہائچ ایسی جی کیا کریں، اس کمائی کو، حرام کی کمائی چھوڑو،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، تلاش کرو حلال روزی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا۔ حرام کا ایک لقمہ کیا، ایک دانہ بھی اگر پیٹ میں چلے گیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور نسلوں میں وہ جو حرام کا مال جائے گا، آپ کی ایک اس غلطی سے نسل کے نسل جو ہے اس کو جو ہے تمہیں گویا اپنے ہاتھوں سے نسل کو برباد کر رہے ہیں، بعد میں کوسوں کی وہ اولاد، اور سارے کے سارے پریشان حال رہیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن جو نماز کی پابندی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں جنت عطا فرمائیں گے، بہت سارے مقامات پر ہے۔ عزیز دوستو، ہم خواہش تو رکھتے ہیں ہی جنت کی، لیکن ویسے عمل نہیں کرتے، اس لیے ویسے عمل بھی کرے۔ باقی انشاءاللہ جو ہے نماز کے سلسلے میں آئندہ جمعہ آنے والا جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔